اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ ایران کا پرانا نام فارس تھا، اس لیے وہ سلمان فارسی کہلائے۔ ان کے والد گاؤں کے زمیندار اور مالدار آدمی تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا ہی سے حق و صداقت کی تلاش میں تھے، کیونکہ وہ اپنے آبائی مذہب مجوسیت سے مطمئن نہیں تھے۔ اس غرض سے انہوں نے کئی سفر کیے اور شام میں یہود و نصارہ کے علماء سے ملاقاتیں کی، جنہوں نے ان کو بتایا کہ عنقریب سرزمین عرب سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ایک دن کچھ عرب تاجر شام آئے تو حضرت سلمان ان کے ساتھ سرزمین عرب کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے حضرت سلمان کو غلام ظاہر کر کے ایک یہودی کو فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ عرصے بعد حضرت سلمان کو بنو قریظہ کے ایک اور یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہ ان کو اپنے ساتھ مدینے لے آیا۔ اسی طرح حضرت سلمان مدینے پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس یہودی سے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت سلمان کا رتبہ صحابہ کرام میں نہایت بلند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا اور ان کے بارے میں بہت سی احادیث ارشاد فرمائی۔ رسول اکرم اور امام علی نے انہیں دین کے ایسے ایسے باریک نقطے سمجھائے تھے جنہیں دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت سلمان کو لقمان حکیم کی مثال قرار دیا ہے۔ آپ غریبوں کو دوست رکھتے اور علم اور علماء سے محبت رکھتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق حضرت سلمان کے مشورے سے ہی کھودی گئی تھی۔ اس خندق کی کھدائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس نفیس حصہ لیا تھا۔ یہ خندق مدینہ کے دفاع کے سلسلے میں نہایت کارگر جنگی حکمت عملی ثابت ہوئی اور بالآخر کفار کو مدینہ کا کئی دن محاصرہ کرنے کے بعد کافی نقصان اٹھا کر ناکام لوٹنا پڑا۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت سلمان کو قدیم ایران کے مرکزی شہر مدائن کا والی مقرر کیا تھا۔ مشہور ہے کہ آپ نے 35 ہجری میں حضرت عثمان کے زمانے میں انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 78 سال تھی۔ آپ کی نماز حضرت علی علیہ السلام نے پڑھائی۔ آپ کا مزار مدائن میں ہے، جو بغداد کے جنوب میں واقع ہے۔